السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ رنگ روڈ سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد زلفی بخاری کے گھر پر جشن، ڈھول والے بھی آ گئے اور بھنگڑے ڈالنے والے بھی۔ یہ تو ہونا تھا اور ایسا ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریبی دوست کی رنگ روڈ سکینڈل میں کلین چٹ ملنا ان کے لیے خوشی کا سبب تو ہے، لیکن کیا واقعی ہی کلین چٹ ملی یا بیوروکریسی نے اپنے روایتی انداز میں جو ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں اشارے دیے وہ کسی نئے سکینڈل اور ایک نئی تحقیقات کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ جو کلین چٹ ملی ہے، کیا اس کلین چٹ سے دوسرا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کلین چٹ اگر ملی ہے تو کیا اس کلین چٹ ملنے کے بعد زلفی بخاری کی کابینہ میں واپسی کا راستہ ہموار ہوگا؟ اور یہ جو ڈھول والے آئے کل زلفی بخاری صاحب کے گھر اور وہاں پر ڈھول بجائے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے، آتش بازی کی گئی، تو کیا یہ خوشی کلین چٹ مبینہ طور پر سو کالڈ کلین چٹ ملنے کے لیے تھی یا کابینہ میں واپسی کے لیے تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب تو صرف زلفی بخاری ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کل رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال بنتے ہیں، اور سوال پوچھے گا کون، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ معاملہ جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ رنگ روڈ واقعے کی تحقیقات تو ہوں گی، آج نہیں ہوں گی، کل نہیں ہوں گی، پرسوں ہوں گی، اس دور حکومت میں نہیں ہوں گی، اگلے دور حکومت میں ہوں گی، لیکن اس وقت ان تحقیقات کا کیا فائدہ جب لوٹ مار کرنے والے تمام کردار اپنی اپنی اوریجنل نیشنلٹی کے تحت اپنے اپنے اصل ملکوں میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہمارا تو مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہی نہیں ہے ان ممالک کے ساتھ، لہٰذا ہم کیا کریں، ہم ان کو بلا نہیں سکتے، تو پھر ویسے ہی جواز تلاش کیے جائیں گے جیسے اس وقت موجودہ حکومت نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جواز تلاش کرتی ہے۔ کاغذ جا رہا ہے، کاغذ آ رہا ہے، رپورٹ جاری ہے، رپورٹ آ رہی ہے، معاہدہ فائنل ہو گیا، معاہدہ تیار ہو رہا ہے۔ اسی قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو رپورٹ کل پیش کی ہے ڈی جی اینٹی کرپشن نے، اس رپورٹ میں تمام تر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے سابق کمشنر راولپنڈی پر، کیپٹن ریٹائرڈ محمود صاحب پر، اور ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو لینڈ ایکوزیشن کمشنر ہیں ان کو گرفتار کر کے اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ان کو ڈال دیا گیا ہے جیل میں۔ لیکن سیاسی جو لیڈران ہیں ان کے بارے میں اس رپورٹ میں کچھ زیادہ نہیں کہا گیا، تو ایک تاثر تو بڑا کھل کے سامنے آتا ہے کہ موجودہ حکومت نے 3 سال کے دور کے اندر کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن انہیں اپنے سیاسی ہم نواؤں کو بچانے کا ہنر ضرور آ گیا ہے، اور یہ ہنر کا انہوں نے اچھا خاصا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگتا ہے وہ اپنی ایسی ہی گیمکس کے ذریعے اپنے ہم نواؤں کو دوبارہ اپنے ارد گرد جمع کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے سیاسی ہم نواؤں کو کلین چٹ دینے کا، جس سے میں نے آپ سے بھی گزارش کی، ہنر تو حکومت نے سیکھ لیا، لیکن ایک تاریخی حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جرم اپنے پیچھے نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور جرم کے فٹ پرنٹ ہی سے مجرم کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ فٹ پرنٹس اس رپورٹ میں ہمارے پاس بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے 100 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کر کے عمران خان صاحب کو دے دی، اور سیاسی رہنماؤں زلفی بخاری اور غلام سرور خان کے بارے میں رپورٹ میں لکھ دیا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، یعنی کہ یہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم سٹنگ منسٹر اور معاون خصوصی جن کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ان کے خلاف تحقیقات کر سکیں، اور نہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہم وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے تحقیقات 21,000 صفحات کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس جائزہ لینے کے بعد ہم نے اپنی ایک رپورٹ بنائی، تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور وہ رپورٹ دے دی، اور اس کے اندر انہوں نے لکھ دی یہ بات، اور ایک بات انہوں نے اس رپورٹ میں لکھ دی کہ زلفی بخاری اور غلام سرور خان کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ نیب کرے گا، یعنی ڈی جی اینٹی کرپشن ان دونوں شخصیات کے بارے میں، اور دیگر سیاسی شخصیات جن میں شیخ رشید صاحب کا نام بھی شامل ہے، یہ وہ رپورٹس بھیج دیں گے نیب کو، اور سارا ریکارڈ بھیج دیں گے نیب کو، اور پھر نیب ان ہاؤسنگ سوسائٹیز ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں حضرات کا ان کے ساتھ کنیکشن، اور وہاں پر ہونے والی بے نامی جائیدادوں کی خرید و فروخت والے معاملات کی نیب تحقیقات کرے گا۔ اب یہ بات تو ڈی جی نیب نے لکھ دی، لیکن یہ بات لکھ کر ڈی جی اینٹی کرپشن نے ایک جانب تو عمران خان صاحب کو پھنسا دیا بڑے
برے طریقے سے انہوں نے اس کو پھنسا دیا. اور دوسری طرف جو تحقیقات اب نیب کرے گا, چاہے وہ موجودہ ٹینیور میں کرے چاہے وہ اگلے ٹینیور میں کرے, تو جو نیب تحقیقات کرے گا وہ ایک ایسی بروٹل قسم کی تحقیقات ہوں گی جس کا دروازہ اب کھل گیا ہے اس رپورٹ کے بعد. یہ رپورٹ اپنے اندر بھی بڑی دلچسپی رکھتی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس وقت جب شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹینیور کے اندر راولپنڈی کے گرد, جس طرح لاہور کے گرد رنگ روڈ بنی ہوئی ہے, اس طریقے سے انہوں نے راولپنڈی کے گرد بھی ایک رنگ روڈ بنانے کا منصوبہ بنایا. اور 2016 میں انہوں نے اس پر انہوں نے کام کا, انہوں نے کہا جناب اس پر آپ غور و فکر شروع کریں, کام کا آغاز کریں, اور اس پر ابتدائی رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں جو اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے ذمہ داری ڈال دی ہے کمشنر راولپنڈی, سابق کمشنر راولپنڈی پر, تو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بیوروکریسی از خود کوئی کام نہیں کر سکتی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرف سے آشیرواد ہو. اب اس اسکینڈل کے حوالے سے آپ کو یاد ہے میں نے 3-4 ویلاگز بھی کیے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کم از کم 4 اجلاس ایسے ہیں جس کی جو رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ سے متعلق تھے, اور اس کی صدارت انہوں نے خود کی, اور اس صدارت کرتے ہوئے ان اجلاسوں کے اندر انہوں نے رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر جو مختلف الائنمنٹس, مختلف انٹرچینج اور اس کے اندر بڑھا دینا, کم کرنا, اس قسم کے تمام جو معاملات تھے وہ زیر بحث آئے تھے, اور عثمان بزدار صاحب نے وہاں پر اس کی منظوری دی تھی. یہ میٹنگ آف دی منٹس اور اس کے فیصلے موجود ہیں. پتہ نہیں یہ ڈی جی نیب صاحب کو ملے یا نہیں ملے, کیونکہ اسی اسکینڈل کی جب ابتدائی رپورٹ بنائی گئی تھی جو موجودہ کمشنر راولپنڈی گلزار صاحب نے بنائی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ 2 اور حضرات بھی اس کمیشن میں شامل تھے, یعنی کہ اس انکوائری کمیشن میں شامل تھے. اس کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر راولپنڈی بھی شامل تھے, اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ تمام باتیں نہایت تفصیل سے لکھ دی تھیں کہ کس کس تاریخ کو کون کون سا اجلاس ہوا, اس اجلاس کے اندر کون کون لوگ موجود تھے, اور کس کس طریقے سے اس کی اجازت دی گئی. لیکن اس کا اس رپورٹ کے اندر جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے دی ہے اس کا انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کاغذات ہمیں ملے نہیں. وہ کاغذات کیوں نہیں ملے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کرنا تھا, تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ ہم سیاسی لوگوں پر بات کریں, ہماری تو جورسڈکشن صرف سرکاری افسران سے ہی بات کرنا تھی. تو یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کر اس معاملے میں اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے, اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے, اپنے ہم نواؤں کو اسکینڈل سے پاک صاف قرار دینے کے لیے, ایک کو صادق اور ایک کو امین قرار دینے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا. کیونکہ اگر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اپنی تحقیقات کے اندر سنجیدہ ہوتے تو وہ کم از کم عثمان بزدار صاحب کو ایک بے شک سرسری سا ایک سوال نامہ ہی بھجوا دیتے کہ جناب یہ سوال نامہ ہے, اس کا جواب ہی دے دیں کم از کم. لیکن ایسے ہی کوئی بات نہیں کی گئی, کیونکہ اگر انہوں نے 4 اجلاسوں کی صدارت کی, مجھے یاد آ رہا ہے وہ ٹینیور جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ جبر کے اندر شکار تھی, 90s کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو اس وقت میں روزنامہ مساوات سے منسلک تھا. تو عموماً جو آتے تھے انویٹیشن پیپلز پارٹی کی مختلف تقریبات میں, تو اس پہ لکھا ہوتا تھا ایک جملہ کہ فلاں 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 جہانگیر بدر فلانا 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 یہاں پر شریک ہوں گے, اور آخر میں جو جملہ لکھا ہوتا تھا وہ لکھا ہوتا تھا صدارت بھٹو کی تصویر کرے گی. اور اگر عثمان بزدار صاحب جو ان 4-5 اجلاسوں میں گئے ہیں اور وہاں پر ہونے والی گفتگو ان کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ بالکل مم اور ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, تو بہتر یہ تھا کہ وہ بھی اپنی ایک بڑی سی تصویر لگا لیں اور ایسے اجلاسوں کے اندر وہ انویٹیشن کے ساتھ نیچے لکھ دیا جائے کہ صدارت سردار عثمان خان بزدار کی تصویر کرے گی. کیونکہ اگر ایک بندہ اجلاس میں بیٹھ رہے اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہدے پر رہنے کے لائق نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس بھی کوئی کراماتی شخصیت ایسی موجود ہے جو ان کو ابھی تک اس عہدے پہ قائم رکھے ہوئے ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی ہوا کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا. خیر بات ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو یہ جب تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے تو پھر جو تحقیقات ہیں وہ ہمہ جہت ہوتی ہیں, وہ کسی ایک پرسن اسپیسیفکلی اس کو نہیں کیا جا سکتا. اور اگر محمود صاحب نے ری الائنمنٹ کی تھی تو ری الائنمنٹ انہوں نے خود نہیں کی تھی, کیونکہ اگر راولپنڈی کے گرد رنگ روڈ بننا تھا تو وہ اٹک تک کیسے چلا گیا, اور
اٹک راولپنڈی سے اٹک تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اٹک کی کوئی شخصیت ایسی تھی جس نے محمود صاحب سے رابطہ کیا تھا اور اس رنگ روڈ کا دائرہ کار بڑھانے کی بات کی تھی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کون سی شخصیت تھی جو جب عمران خان نے کمشنر راولپنڈی کو ہٹایا تھا، محمود صاحب کو جب ہٹایا تھا، تو وہ کون سی شخصیت تھی جو پھر وزیر اعظم ہاؤس گئی بھاگی اور جا کے سفارش کی کہ جناب اس شخصیت کو آپ واپس اس عہدے پر بحال کریں، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے. تو وہ کون تھا؟ وہ زلفی بخاری صاحب ہی تھے جو وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے اور جا کے انہوں نے عمران خان صاحب سے محمود صاحب کو بچانے کی بات بھی کی تھی، لیکن ان کی وہ سفارش اس وقت رد کر دی گئی. اب وہ وہاں پر اٹک پر وہ الائنمنٹ جاتی ہے، اٹک سے ہو کے وہ راولپنڈی میں جاتی ہے، تو وہاں پر تمام کی تمام جو اراضی ہے وہ زلفی بخاری صاحب کے عزیز و اقارب کی ہے. اور اس معاملے میں آپ کو ایک آڈیو ٹیپ کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، جو زلفی بخاری صاحب کے بھائی کی گفتگو ہے کسی ایک پراپرٹی کے ڈیلر کے ساتھ، یا جو پراپرٹی ٹائکون مافیا کے کسی ایک رکن وٹ ایور جو آپ اس کو کہہ دیں، ان کے ساتھ ہے، جس کے اندر وہ اس سارے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب کی ایک بہن کا کیس بھی موجود ہے جس نے یہ تمام باتوں کو آشکار کیا تھا، لیکن اس انکوائری رپورٹ کے اندر اس کا بھی ذکر نہیں. تو قصہ مختصر کہ یہ ایک انکوائری رپورٹ صرف اور صرف ایک آئی واش ہے، اور آئی واش صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کی ہیں سیاسی مجبوریاں، وہ اپنی سیاسی مجبوریوں سے باہر نہیں آ سکتے، اور اگر وہ باہر آئیں گے تو اس کا ان کو نقصان ہے، کیونکہ ان کی حکومت چلی جائے گی، اور حکومت کے لیے تو انہوں نے 22 سال کی جدوجہد کی تھی، اور اگر 22 سال کی جدوجہد کے بعد حکومت میں آ کر اس طریقے سے کرپشنز کے سکینڈلز کے ساتھ انہوں نے باہر جانا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن ان کو اس کرپشن کے چارجز کے ساتھ اس دامن پہ، اپنے اجلے دامن پر اس داغ کے ساتھ ان کو ایوان اقتدار سے باہر جانا ہوگا، اور یہ باتیں اور یہ سکینڈلز ان کا ہرگز پیچھا نہیں کریں گی. اب یہ معاملہ اگر نیب کو چلا گیا ہے تو اپوزیشن تو یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ نیب کے پاس معاملہ بھی اسی وجہ سے بھجوایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی یہ معاملہ اسی طریقے سے دب جائے گا جیسے بی آر ٹی پشاور کا معاملہ دب گیا، جیسے بلین ٹری سونامی کا معاملہ دب گیا، جیسے مالم جبا کا معاملہ دب گیا، جیسے شوگر کمیشن کا معاملہ دب گیا، جیسے آٹا مافیا کا معاملہ دب گیا. تو یہ معاملہ بھی وہاں پہ جا کے دب جائے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ اب دبنے والا نہیں ہے. یہ آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں یہ معاملے نے کھل کے سامنے آنا ہے، اور اس وقت وہ سارے بے نامی، وہ سارے پردہ دار جو اس وقت اقتدار کے پردے میں، اقتدار کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.